سورۃ المؤمنون آیت نمبر 93 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ قُل رَّبِّ، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر کہ اے میرے رب، اما ترینی، اگر آپ مجھے دکھا دیں، ما وہ چیز، یوعدون جس کا یہ لوگ وعدہ کیے جاتے ہیں، اگر آپ مجھے دکھا دیں وہ چیز جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ رب فلا تجعلنی، بس اے میرے رب آپ مجھے نہ بنا دیں، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ، اور یقیناً ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھا دے، ما نعدہم، وہ چیز جس کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، لقادرون، قدرت رکھنے والے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ دفع کیجئے اس طریقے کے ساتھ جو کہ اچھا ہے، السیئہ، برائی کو، نحن اعلم بما یصفون، یقیناً ہم خوب جانتے ہیں وہ جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وقل رب، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے چھیڑ چھاڑ وسوسوں سے۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب یہ کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس جب موت آ جائے، قال، تو پھر کہے گا، رب ارجعون، کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دیجئے، لعلی، شاید، اعمل صالحا، میں نیک عمل کر لوں، فیما ترکت، اس میں جو میں چھوڑ چکا، کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بول ہے اس کا جو یہ بولتا ہے، یہ ایک کلمہ ہے جو یہ کہتا رہتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پھر ان کے آگے ایک برزخ ہے اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ پھر بھی اس سے نصیحت نہیں دیتے، یہ لوگ پھر بھی ڈرتے نہیں اس بات سے۔ اللہ فرماتے پھر ان سے پوچھنا چاہیے تم کہاں سے سحر کیے جاتے ہو، جادو کیے جاتے ہو، تم اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر کائنات کے نظام میں فساد پیدا ہو جاتا، اور جب کائنات کے نظام میں فساد نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عمومی طور پر انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو دعوت دے رہے ہیں، نبی داعی بن کر دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تو جب بندہ بار بار کسی کو دعوت دیتا ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی مشترک ایک صفت کیا تھی کہ وہ امت کے خیر خواہ ہوا کرتے، انی لکم ناصح امین، ہر پیغمبر اپنی امت اور قوم کا خیر خواہ۔ تو جب بندہ کسی کی خیر خواہی کے بنیاد پہ اس کو بار بار سمجھاتا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا اور وہ پھر راہ راست پہ آتے نہیں ہیں، انسان کے ذہن میں پھر کوئی بات بیٹھ جاتی ہے، یار کاش اس کو تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے تو اچھا ہوگا تاکہ یہ سدھر جائے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم بار بار اور دلائل کے ساتھ بات سمجھا رہے ہیں، کائنات کے نظام میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں،
اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، وہ ہمسر سے پاک ہیں۔ اب یہ ساری باتیں بابا دلائل کے ساتھ سمجھا جائے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں جی۔ اور کیا بات ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے آباء و اجداد نے کبھی اس طرح کی بات کی نہیں ہے، نئی بات ہمیں سنا رہا ہے جی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آ جاتا کبھی کبھار کہ کاش ان لوگوں کو کبھی اس طرح کوئی تنبیہ کے طور پر کسی عذاب میں مبتلا کیا جائے تاکہ یہ لوگ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، بجائے یہ کہ پیغمبر کی بات کو مان کے اسے کاہن کہتے، اسے ساحر کہتے ہیں، کوئی جادوگر کہتے رہتے ہیں، کبھی اس پر مجنون کا اطلاق کرتے کہ یہ اس پر جنون طاری ہو چکا ہے، پاگل پن طاری ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیال کو اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں، ٹھیک ہے میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے رب بھی اے میرے رب، اما ترینی، اگر آپ مجھے دکھلا دے ما یوعدون، یعنی میری زندگی میں ہوتے ہوئے آپ ان کو عذاب میں مبتلا کر لیں، صرف اس واسطے کہ یہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے اور اپنے غلط کرتوتوں سے بعد آ جائے، تو آپ کہہ دیں اس طرح کہ اللہ آپ مجھے دکھا دے وہ جو یوعدون یہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی جس عذاب کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اگر یہ کافر مر کے دنیا سے چلے گئے تو ان کے اللہ کی طرف سے عذاب ہے، جہنم کی آگ، اور کچھ نہیں اس کے لیے، ان کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ اس کا کچھ حصہ اگر آپ مجھے دکھا دیں، اللہ فرماتے ہیں رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، لیکن اے میرے پیغمبر پھر آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب پھر مجھے ظالم قوم میں سے نہ بنا دیجئے۔ مطلب یہ ہے اگر دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر نیک اور بد سارے شریک ہوں گے، نیک اور بد سارے شریک ہوں گے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر اللہ جل شانہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، امت کی خیر خواہی کے بنیاد پر ان کے لیے مانگتے رہتے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں جی۔ لیکن جب بھی کسی معاشرے کے اندر اللہ کے نیک بندے معاشرے کے فاسق اور فاجر کو بار بار سمجھاتے رہتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے آئے ہوئے عذابوں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ لیکن جب نیک لوگ اپنی نیکی پہ قائم رہ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھے بس میں نمازی ہوں، میں تلاوت کرنے والا، میں ذکر کرنے والا، میں اچھے اخلاق والا، اور بھائی لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بھائی وہ جانے ان کا کام جانے، وہ ان کا اپنا عمل ہے جی۔ اس طرح کی صورتحال میں جب لوگ نیک لوگ خاموشی اختیار کر لیتے اور برائی کے اندر مبتلا لوگ برائی میں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ کی طرف سے جب عذاب آ جاتے ہیں تو جو نیک ہوا کرتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ عذاب میں شریک ہوں گے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم برائیوں سے روک لیا کرو، ورنہ مبادا وہ وقت آ جائے گا کہ تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگے دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اب کیا حال بن چکا ہے، ہم کسی کے سامنے بات کر سکتے ہیں؟ میں اپنے گھر کے اندر کسی کو سمجھا سکتا ہوں؟ کیا حال بن چکا ہے۔ میں اپنے پڑوس میں کسی کو بات کر سکتا ہوں بھائی یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرے جی۔ سب سے بڑھ کر برائی بے نمازی ہے، اور کسی اور جی جاؤ اپنا کام کریے، آپ نے اپنے قبر میں جانا، میں نے اپنے قبر میں جانا، اور جی میرے ساتھ اللہ کا اپنا معاملہ ہے جی، میرا دل صاف ہے، ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن میرا دل صاف ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ ہمارے معاشرے کی عادت ہے۔ اس لیے پھر اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، تو آپ اے میرے پیغمبر پھر دعا یہ کیجئے اللہ مجھے پھر ظالموں میں سے نہ بنا دیجئے، مجھے پہلے ان سے ہٹا دیجئے تاکہ میں اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ فرماتے میرے پیغمبر ٹھیک ہے آپ کے دل میں بات آ رہی ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کر دیتے ہیں اس عذاب کو آپ کو دکھانے پر ہم قدرت رکھتے ہیں، لیکن اگر عذاب آئے گا تو پھر نیک و بد سارے مبتلا ہوں گے۔ اس سے جب اللہ جل شانہ کا عذاب آتے ایسے ہوتے ہیں، اور علماء اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں، بلکہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہیں، تو کشتی کے اندر لوگ اوپر منزل میں نیچے منزل میں ہوتے ہیں، نیچے منزل میں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندہ اوپر آتا ہے پانی لینے کے لیے،
تو جب اوپر پانی لینے کے لیے آتا ہے تو پانی لے کے چلا جاتا ہے، پھر ضرورت پھر آ جاتا ہے، پھر چلا. اب یہ اوپر کے منزل کے لوگ سارے اب آخرکار غصہ ہو جاتے ہیں، او بھائی بار بار آ رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، میں تنگ کر رہے ہو. او بھائی مجھے پانی کی ضرورت، میں پانی لینے آتا ہوں. ٹھیک ہے جی، جب آپ پریشان ہوتے آپ خفا ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہتھوڑا لیتا ہے اور ہتھوڑا لے کے کیا کرتا ہے، نیچے کے منزل میں کشتی کے اندر ایک تخت اور ایک لکڑی کو ہٹانے کی کوشش کر لیتا ہے تاکہ مجھے اندر پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے. اوپر والے لوگ ویسے بھی تنگ ہوتے تھے میری وجہ سے. اب بتا دیں اگر اوپر والے لوگ اس کو اس کام پہ چھوڑیں گے تو اچھا فیصلہ کریں گے، بلکہ سارے لوگوں کو مل کے اس کو روکنا چاہیے. او بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ہم سب کو غرق کر لو گے. یہ ہے معاشرے کے اندر برائی کا مثال. برائی ایک بندہ کر رہا ہے اور اس کے غلط اثرات پورے معاشرے والے بھگتیں گے. اس لیے جب معاشرے کے اندر برائیاں چلتی رہتی تو برائیوں کے اثرات کہاں تک پھیلتے ہیں؟ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی اس کے اثرات پھیلتے رہتے ہیں. خاص سالی جب آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں آج وہ بیماریاں عام ہو گئی ہے جس کا کسی نے نام تک نہیں سنا تھا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیوں آتی ہے؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صحابہ کرام نے جو بیان فرما چکے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال ہے، جب معاشرے کے اندر بے حیائی و فحاشی پھیل جاتی ہے تو اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوگی جس کا کسی نے نام نہیں سنا ہوگا. اب ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری معاشرے کے اندر بے حیائی کتنی ہے. اور اللہ معاف کرے، ہمارے صحت خانے، ہمارے مستشفی ہاسپٹلز جہاں ٹھیک ٹاک بندہ بیمار کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہاں بے حیائی اور بھی ہے. اس لیے یہ حالات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں ہم قادر ہیں اس بات پہ کہ ہم دنیا کے اندر ان کو عذاب مبتلا کر لیں، لیکن اگر عذاب آئے گا تو پھر سارے اس میں مبتلا ہوں گے. اس لیے معاشرے کے اندر داعی کا مزاج یہ ہوگا کہ لوگوں کو سمجھاتا ہے لیکن اتراتا نہیں، تکبر نہیں کرتا. میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، نہ، مجھے اللہ توفیق دیتے ہیں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی توفیق سے میں کسی بات کر لیتا ہوں. اب جب آپ بات کریں گے تو آگے سے آپ کو غلط رسپانس ملے گا. شاید معاشرے کے اندر آپ کو کوئی گالی بھی دے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑھ کر داعی ہیں اور خیرخواہی کی بنیاد پر امت کو سمجھا. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ آپ کاہن ہیں، آپ ساحر جادوگر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ پر دیوانہ پر بات طاری ہو چکا ہے، آپ پاگل ہیں جی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا، کھینچ کے لوگ نے تڑپایا، خون بہایا ان لوگوں کا. لیکن اللہ پاک کیا فرماتے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. اے میرے پیغمبر آپ حق سمجھا رہے ہیں اور حق طریقے سے سمجھا رہے ہیں اور پھر بھی آپ کو لوگ برا بلا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگوں کی برائی کا اگر یہاں پہ معاشرے کے اندر معاملہ کرنا چاہے، ادفع باللتی، برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہ دے بلکہ دفع کرے برائی کو اس طریقے کے ساتھ جو کہ اچھا ہے. آپ پر کوئی ظلم کرے تو آپ اس کو معاف کریں، آپ کو کوئی محروم کرے آپ اس کو عطا کریں، آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق اس امت کو اللہ پاک نے اور اس امت کے پیغمبر کو اللہ پاک نے عطا فرما دی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ عفو درگزر سے کام لے، فاعفوا واصفحوا. اب وہ ماحول نہیں ہے جی، لہٰذا آپ کیا کریں؟ معاف کریں، درگزر کر لیا کریں لوگوں سے. نحن اعلم بما یصفون. ان کی زبانوں سے جو غلط باتیں نکلتی رہتی ہیں، ان کی کرتوتوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کرتے رہتے ہیں، جو بکواس یہ کرتے رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں ساری چیزیں. لیکن پھر بھی داعی کا مزاج یہ نہیں ہوگا. داعی کا مزاج یہ ہوگا اگر یہ اللہ کی بات سمجھا رہا ہے، اللہ کے دین کی بات سمجھا رہا ہے اور اس کو سامنے سے غلط بات آ رہی ہیں تو یہ انتقام پہ نہیں آئے گا، عفو درگزر پہ آئے گا. اور ہو جاتے ہیں بعض اوقات عفو درگزر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل فرمایا ہوا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
اور ہمیشہ کے لیے نیک انسان کی نیکی کو برباد کرنے کے لیے شیطان کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ شیخ، کتنے بڑے شیخ گزرے، ایک مرتبہ باہر نکل گئے، سامنے دیکھ رہے کہ ایک تخت ہے اور ایک آواز آ رہی ہے، عبدالقادر آپ نے بہت بڑی عبادت کی، بس کر ابھی۔ سوچ رہا ہے کہ میرے نبی کو اللہ قرآن پاک میں بیان فرماتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ مرتے دم تک آپ نے آخری سانس تک اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ پیغمبر تو سب سے بڑھ کر ہیں اور ان کو تاحیات حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ میں عبدالقادر کون ہوں کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ بس کر، آپ نے بہت بڑی عبادت کی۔ سمجھ گئے کہ شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا۔ جب اس سے گمراہ نہیں ہوئے تو شیطان نے کہا اچھا بڑا ہوشیار ہے، تجھے پتہ چلا نا، بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑا علم رکھتے ہو۔ پھر سوچنے لگے اچھا پہلا وار غلط نکلا، اب دوسرا وار کر رہا ہے کہ بہت بڑے عالم ہو، لہٰذا پھر فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ شیطان مجھے ورغلا رہا ہے۔ عمومی طور پر بندہ دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی بات سمجھاتا ہے، اور سامنے سے جب غلط جواب ملتا ہے تو بندہ خواہ طیش میں آتا ہے، جذبات ہے، غصہ آتا ہے، غصے کے دوران بعض اوقات اس کو گالیاں بھی غصے کے وقت بعض اوقات برا بلا بھی نکل جاتے زبان سے۔ تو داعی کا مزاج یہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ سے مانگے گا کہ چونکہ یہ غصے کا آنا دعوت کی مزاج نہیں ہے بھائی، اور لوگوں کو برا بلا کہنا یہ دعوت کا مزاج نہیں۔ پیغمبر کو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی بات سمجھا رہے ہیں اور لوگ آپ کو غلط رسپانس دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ برداشت کریں، آپ عفو و درگزر سے کام لیں، صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے دعا مانگے کہ کہیں شیطان مجھ پر غالب نہ ہو جائے اور مجھ پر محنت نہ کرے کہ میرے دل کے غصے کی وجہ سے میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے۔ لہٰذا آپ دعا کیا مانگے، وَقُلْ رَبِّ كَيْدِ، اے میرے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ میں شیطانوں کے چھیڑ چھاڑ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب بتا رہے ہم تو امتی ہیں، ہم پر شیطان کتنا غلبہ رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ انسان کے اندر یہ شیطان یوں چلتا رہتا ہے جس طرح کے یہ رگوں کے اندر خون چلتا رہتا ہے، خون کے چلنے کی جگہ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے مقابلے میں، لہذا اس کو میرا تابعدار بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ مجھے ورغلا نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ شیطان کی آخر دم تک محنت ہوتی ہے، اور پھر جتنا بڑا انسان بڑی محنت کر لیتا ہے اتنا ہی اس کے لیے اعلیٰ درجے کے جال بچاتا رہتا ہے، آخر موت تک کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اچھا جی آپ کو فلاں سے پیدا کیا، فلاں سے پیدا، وہ فلاں سے پیدا، وہ فلاں سے پیدا ہوا، تو پھر بات چلیے اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کس سے پیدا ہو چکا، کوشش ہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کو دعا مانگی، اللہ مجھے شیطان کے چھیڑ چھاڑ سے پناہ دیجیے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانتا ہوں أن يحضرون، اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائے، حتی اذا جاء احدهم الموت، اے میرے پیغمبر کوئی بات نہیں، آج یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، الٹا آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پریشان کروا رہے ہیں، لیکن جب موت آ جائے اور ان کا فیصلہ پورا ہو جائے تو پھر یہ کہیں گے قال رب ارجعون، کہیں گے اے میرا اب مجھے واپس لوٹا دیجئے ایک مرتبہ، بس اب مجھے پتہ چلا واقعی کہ میرے ساتھ جو وعدہ کیا جا رہا تھا وہ عذاب تو حق ہے، سچ ہے، اب مجھے لعلی اعمل صالحا، یقول رب لولا اخرتنی الی اجل مسمی، اللہ مجھے آپ مؤخر کیوں نہ کرتے ہیں، اللہ مجھے موقع دے رہے، مہلت دے رہے تاکہ میں عمل کروں، نیک عمل کروں، فاصدق واکن من الصالحین، جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں پھر یہ شیطان کہے گا، یہ انسان کہے گا کہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، اب دنیا کے اندر بندہ کہتے ہیں نا جمع کروں، ہاں جی اور بھی جمع کروں، اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، اور جب وہاں پر حالات دے گا پھر کہے گا اوہ کاش مجھے ایک مہلت اللہ تاکہ میں سب کچھ خرچ کر ڈالوں، جی واکن من الصالحین، کس میں سے ہو جاؤں، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں لوگ بڑی بڑی سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، اور سوسائٹیز کے اندر پارک کے لیے جگہ اور مارکیٹ کے لیے جگہ، لیکن مسجد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی،
کیا حالات چل رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں جی. اور سالوں سال پرانی مسجدیں ان کو ڈھانے کی، شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ پارک کی جگہ ہے جی. اللہ کے بندے، مرنا ہے، جانا ہے، قبر کی طرف جانا ہے، اس کا سوچو بھائی. اپنے گھر کو کھول رہے ہیں، روڈ کی طرف لا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور مسجد معمولی سا اگر جی مسجد جی اور راستہ کھول جی، اگرچہ مسجد کو گرانا پڑے جی، تنگ کرنا پڑے. بعض باتیں انتہائی کمزور درجے کی ہوتی ہے اور انتہائی نازک باتیں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. تو بعد میں بندہ پھر کہے گا کاش میں سب کچھ صدقہ خیرات کرو، میں سب کچھ حاجی پھر میں نے دیکھ لیا، اللہ میں نے سن لیا، مجھے ایک موقع دے دے بس. یہاں تک آتا ہے کہ یہ پھر نفس کیا کہے گا؟ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے ایک مرتبہ موقع دیا جائے نا، پھر میں سب سے بڑا کرنے کو کاروں گا جی. اور یہاں پر آنکھوں پہ پردے ڈالے گئے، بس خواہشات کے پیچھے ہم لگے ہوئے جی. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کلا، بس ایسا ہرگز نہیں، حقیقت کوئی نہیں. آج ہم اس کو واپس لوٹائیں گے نا تو پھر یہ وہی ظالم بن جائے گا، وہی بن جائے گا. کلا انہا کلمۃ ہو، یہ ایک بات ہے بس، یہ کہتا رہتا ہے، حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے جی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اللہ فرماتے ہیں جب موت آ جائے اس کے بعد آگے برزخ کی زندگی ہے. اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. دنیا کی زندگی، ماں کے پیٹ میں بندہ زندہ رہتا ہے یا مردہ رہتا ہے جی؟ بتائیں. ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے؟ ہاں جی. سانس لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ہم کہتے ہیں ڈیٹ آف برتھ کیا ہے جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. ایک ہے اجمالی زندگی، دوسرا ہے تفصیلی زندگی. تو زندگی ماں کے پیٹ میں بھی ہے لیکن یہ اجمالی زندگی ہے، اور جب ماں کے پیٹ سے نکل دنیا کی یہ تفصیلی زندگی ہے. ایسے ہی موت کے بعد ایک اجمالی زندگی ہے آخرت کی، برزخ کی زندگی ہم اس کو کہتے ہیں، جو قیامت کے وقوع سے پہلے کا زمانہ ہے. اور پھر آخرت کی جو تفصیلی زندگی جس میں جنت جہنم سارے سب کچھ دکھا دیا جائے گا، حساب و کتاب سب کچھ ہوگا، پھر وہ تفصیلی زندگی ہے. تو دونوں قسم کی حیات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آگے پھر برزخ کی زندگی ہے. انسان جب دنیا سے انتقال کر لیتا ہے، اب قیامت قائم نہیں ہوا، درمیان کی جو زندگی اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. اور اس کو برزخ کیوں کہتے ہیں؟ بینہما برزخ لا یبغیان. برزخ انتہائی باریک پردہ کو کہتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ دکھاتے ہیں کہ دو قسم کا پانی ہے، آپس میں ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے، لیکن باوجود اس کے آپس میں مل کے گھل مل نہیں جاتا جی، باقی یہ ادھر جاتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں. ان کے درمیان اللہ فرماتے ایک باریک پردہ ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو ایسے ہی یہ برزخ کی زندگی انتہائی باریک پردے کے اندر ہے، بندے کو شعور نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب اگر آپ مجھے دکھا دے وہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی اس عذاب میں سے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب پس آپ نہ بنا دیجئے مجھے ظالم قوم میں سے. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھا دے وہ جو ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، لقادرون قدرت رکھنے والے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ دفع کیجئے، ختم کیجئے اس طریقے کے ساتھ جو کہ اچھا ہے برائی کو. نحن اعلم بما یصفون، یقین ہم خوب جانتے ہیں وہ جو یہ بیان کرتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہہ دیجئے کہ میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وساوس سے، شیطان کے چھیڑ چھاڑ سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ آ جائے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، تو کہے گا کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے واپس. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، شاید میں عمل کروں نیک اس چیز پہ جو میں نے چھوڑ کے رکھا ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں. إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ ایک بول ہے اس کا کہ یہ بولتا ہے، یہ ایک کلمہ ہے اس کا کہ یہ کہتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پھر اس سے آگے برزخ کی زندگی ہے اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے.
صدق اللہ العظیم.